اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آنریبل ڈی ایس پی ٹریفک طارق شفیع صاحب، انتہائی قابل عزت دیوان مصطفیٰ صاحب، میرے عزیز طارق جوید گوندل صاحب اور ڈاکٹر شاہد منظور بٹ صاحب، جناب ظہیر صاحب، تارڑ صاحب، اور جو اوورسیز فورم کی نئی لیگل ٹیم آئی ہے، میرے بچے ہیں، برخودار ہیں، اور جو میڈیا ٹیم آئی ہے، اور جو حاضرین و سامعین ہیں، سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یقیناً انفاق فی سبیل اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کو بلاتے تو یہی کہتے کہ آپ کنواں خرید لیں، کنواں کھدوا دیں۔ یہ انفاق فی سبیل اللہ شروع سے اللہ نے قرآن کا بھی ذکر کیا ہے، جس میں زکوٰۃ آ جاتی ہے، عشر آ جاتا ہے، لوگوں کے رزق میں اللہ تعالیٰ نے یہ اس کام کے ذریعے، اور پھر یہ جو ہمارے بچے اوورسیز وہاں پہ محنت مزدوری سے حق حلال کی کمائی کرتے ہیں، ان کے یہ جو کام ہے، یہ 13ویں روزگار سکیم ہے۔ موجودہ مادیت پرستی کے دور میں، اور یہ جو دنگا و فساد کا دور ہے، لوٹ مار کا دور ہے، آپ لوگوں کو غور کرنا ہوگا۔ کوئی منتخب نمائندہ، کوئی MNA یا MPA، کیا وہ بھی ایسے غریبوں کو روزگار فراہم کر رہے ہیں؟ کوئی مثال آپ کو نہیں ملے گی۔ وہ الٹا اس ملک کو لوٹ رہے ہیں۔ یہ میں محترم شاہد رضا رانجھا صاحب کو مدت ہوئی ہے، کافی سالوں سے، جب سے انہوں نے یہ بچیوں کی شادیوں کا آغاز کیا، تو میں ان سے میری جان پہچان ہے، میرے محسن ہیں، بھائی ہیں، سرپرست ہیں، میں جو نام بھی دوں وہ سارے رشتے میرے لیے وہ ہیں۔ جس خلوص کے ساتھ، جس محبت کے ساتھ اتنی اچھی ٹیم انہوں نے بنائی، دیوان مشتاق مصطفیٰ جیسے اور طارق بھائی جیسے، اور دیگر جن لوگوں کا یہاں ذکر کیا گیا، کچھ کی پکس لگی ہیں، کافی نام ہے پورے ضلع سے، بلکہ ضلع کے باہر بھی۔ تو یہ ان کا مقصد صرف ایک تھا کہ اللہ کی مخلوق کی خدمت کی جائے، چاہے وہ غریب بچیاں ہوں، چاہے وہ پینے کے صاف پانی کا مسئلہ ہو، چاہے وہ طالب علموں کو وظائف دیے جائیں، یا چاہے اب IT کا انہوں نے سکل ایک مہیا کرنے کا پروگرام شروع کیا ہے، ڈاکٹر شاہد منظور بٹ صاحب جیسے قابل ڈاکٹرز کو، یہ سارے کام اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنے کے انہوں نے اپنی ٹیم کو ساتھ ملایا، اور دن رات وہ اس میں لگے ہوئے ہیں۔ اسی لیے میں ہمیشہ ان کو کہتا ہوں کہ وہ پاکستان کے عیدی ثانی ہیں، ان کی مثال نہیں ملتی۔ اور فرزند منڈی بہاؤالدین کا جو لقب ان کو دیا گیا ہے، وہ بھی یہاں ہمارے بہت ہی ضلع کے سینئر صحافی محترم چاند مقصود صدیقی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ثابت کریں گے، بتائیں گے کہ ان کے پائے کا بندہ یا ان کی ٹیم کے پائے کا بندہ یہاں پہ کوئی نہیں ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں ہمیشہ ایک بات کرتا ہوں، میں یہاں ایک اپنے حوالے سے بات کروں۔ 2-3 ماہ ہوئے، ایک دفعہ میرا رابطہ ہوا تو میں نے ان سے عرض کیا کہ ہمارے قادر آباد کے علاقے میں ابھی کافی بیک ورڈ لوگ ہیں، تو جو محنت کش طبقہ ہے وہ گاؤں سے اٹھ کے سڑکوں کے ساتھ آ گیا ہے، لیکن وہاں پینے کے صاف پانی کی سہولت نہیں ہے۔ یقین کریں 10 دن کے اندر اندر یا 20 دن کے اندر اندر 50 نلکے، جو ایک نلکے کے اوپر 1.5 لاکھ خرچہ آتا ہے، انہوں نے 1 کروڑ روپیہ اپنی ٹیم کے ذریعے، صرف میں نے نشاندہی کی، انہوں نے 50 آبادیوں کے اندر وہ 50 ڈونگے بور والے پانی کے نلکے لگوا دیے۔ یہ صدقہ جاریہ ہے، اور اس کے لیے لوگ ان کو دعائیں دیتے ہیں کہ ایسا نیک آدمی۔ تو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ایک ذمہ داری باحثیت سول سوسائٹی آپ لوگوں کی بھی بنتی ہے
آپ کو سفیر بننا ہوگا کہ جب وسائل پر یہ ظالم لوگ قابض ہیں اس وقت تک اس ملک کے اندر غربت ختم نہیں کی جا سکتی۔ یہ چند افراد یا ان جیسے اور کئی افراد پاکستان کے اندر موجود ہیں، یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ اللہ کا فضل ہے کہ یہ لوگوں کا اپنے تئیں خیال رکھے ہوئے ہیں، لیکن جب تک نیک صالح قیادت اس ملک کے اندر نہیں آئے گی، وسائل پر ظالم کرپٹ لوگ قابض رہیں گے، بے روزگاری بھی بڑھے گی، بددیانتی بھی بڑھے گی، اور ملک مزید جو ہے وہ ڈوبتا چلا جائے گا۔ ہم آئی ایم ایف کے پاس غلام تو بن چکے، رین ملک رکھ چکے، لیکن ایک قصور ہمارا بھی ہے۔ ہم انہی لوگوں کو جو انگریز کے ٹاؤٹ تھے ان کی نسلوں کو ہی بار بار کہ یہ فلاں کا بیٹا ہے، یہ فلاں، کیا آپ کو شاید رضا رانجھا نظر نہیں آتا؟ آپ اس کے لیے لابنگ نہیں کر سکتے؟ کیا آپ کو دیوان مصطفیٰ نظر نہیں آتا؟ یہ منڈی شہر کی ایسی فیملی، میری اپیل ہے، میں کوئی یہ سیاسی بات نہیں کر رہا، خدا را میں ہمیشہ پہلے بھی اختلاف کرتے ہیں میرے سے اوورسیز والے کہ جی ہم نے یہ خدمت خلق کا، لیکن میرا ایک اپنا پوائنٹ آف ویو ہے۔ میں نے کہتا ہوں جب تک آپ اسمبلی میں نہیں جائیں گے، ایک بندہ بھی آپ کا اسمبلی میں چلا جائے وہاں آواز اٹھانے والے بن جائیں گے، آپ ایسا کوئی قانون منظور نہیں ہونے دیں گے۔ آپ جیسے یہ کام کر رہے ہیں اس کام کو مزید بہتری سے کریں گے۔ میں ہمیشہ ان سے اپیل کرتا ہوں کہ جب تک وسائل کے اوپر آپ کی گرفت نہیں ہوگی، ملک کی پارلیمنٹ کے اندر آپ کی قیادت نہیں ہوگی، تب تک آپ یہ کام بہت اچھا کر رہے ہیں، اللہ اس کے بدلے میں آپ کو جنت دے گا۔ جو لوگ مال خرچ کر رہے ہیں وہ 10 دنیا اور 70 آخرت سے بھی زیادہ کی توقع رکھے، اور اللہ سب کو ہدایت بھی دے، اور جو لے رہے ہیں ان کے رزق میں بھی برکت ڈالے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، جس دن ٹھپے کا وقت آتا ہے، 5 سال کے بعد مور کا وقت آتا ہے، اس وقت آپ لوگ بھول جاتے ہو